ہے اور اب گودی میڈیا نے باضابطہ اس پر ڈیبیٹ کرانا شروع کر دیا۔ گودی میڈیا میں اس پر رپورٹ بننے لگی ہے، خبریں بننے لگی ہے۔ ریپبلک نے تو باضابطہ 45 منٹ کا ایک شو کر دیا۔ کئی مولاناؤں کو بھی اس نے اس پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلا لیا کہ شمائل ندوی جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے نہیں ہے، اور ریپبلک ٹی وی کو یا اس طرح کے جو دوسرے چینل ہیں ان کو یہی مدعا چاہیے۔ یہ تمام ٹی وی چینل والے پچھلے ایک ہفتے سے انتظار میں تھے کہ مفتی شمائل ندوی کے خلاف کوئی موقع ملے نیریٹو چلانے کا، ایجنڈا چلانے کا۔ ان کو نہیں مل رہا تھا اور اب انہوں نے ایک ایجنڈا گڑھ لیا، بنا لیا، جبکہ اس ویڈیو میں مفتی شمائل ندوی نے دیش کے سیکولرزم کے خلاف کسی کو جانے کی بات نہیں کہی ہے۔ انہوں نے دیش کے مسلمانوں کو یہ نہیں کہا کہ تم بھارت کے دستور کو مت مانو، تم آئین کے خلاف جا کر کوئی قدم اٹھاؤ، بلکہ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنی شریعت پر عمل کرو۔ انہوں نے دیش کے نظام میں اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کی کہیں پر کوئی بات نہیں کہی ہے۔ انہوں نے دیش کا جو آئین ہے، جو دستور ہے، ان کو شرعی قانون سے یا اسلامی قانون سے ریپلیس کرنے کی کوئی بات نہیں کہی ہے۔ نہ دور دور تک ان کی ویڈیو کلپ میں وہ بات موجود ہے، بلکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی شریعت اپنانے کی تلقین کر رہے ہیں۔ جہاں تک الزام ہے مفتی شمائل ندوی پر گودی میڈیا کا کہ انہوں نے ہندوستان کو اسلامی راشٹر بنانے کی بات کی ہے، وہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں، وہ اسلامی شریعت کو دیش کی آئین پر اس دیش میں رہتے ہوئے ترجیح دے رہے ہیں، تو یہ پورا کا پورا الزام ہی سراسر غلط ہے۔ دوسری طرف ایسے ہزاروں پنڈت موجود ہیں، ایسے ہندو لیڈرز موجود ہیں جو دن رات ہندو راشٹر بنانے کی ہندوستان کو بات کرتے ہیں، جو ہندوستان کے آئین کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، جو اپنی مذہبی کتابوں کو ہندوستان کے آئین سے اور بالا تر سمجھتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا، ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی۔ دوبارہ پوچھے، کیا پوچھا؟ دھرم بڑا یا دیش یا سنویدھان؟ اب دیکھو پھر بڑھا دیا ایک قدم آپ نے۔ میری درشٹی میں سب سے بڑا ہے دھرم، سنویدھان سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر دھرم۔ دھرمانکول راشٹر بڑا ہو جاتا ہے، دھرم وہین راشٹر کا کوئی مہتو نہیں۔ رگ وید میں راشٹر شبد کا پریوگ لوک اور پرلوک دونوں کے لیے ہوا ہے۔ دھرمانکول راشٹر ہی راشٹر ہے۔ اور میرے لیے بہت اچھا پرشن، میرے لیے جو ہے، میرے لیے بھی وہی جو ان کے لیے مذہب، ہمارا جو دھرم ہے، ہمارے لیے دھرم بڑا ہے۔ ہندوستان سیکولر ہے، ہندوستان ایک جمہوری دیش ہے، اور یہ دیش جمہوری ہی رہے گا، یہ دیش سیکولر ہی رہے گا۔ اس دیش کا آئین سیکولر ہے، اس کے باوجود کھلے عام بڑے بڑے ہندو پنڈت اور رہنما اس کو ہندو راشٹر بنانے کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے وہ ریلیاں نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، سوشل میڈیا پر آ کر بولتے ہیں، ٹی وی چینلوں پر آ کر بولتے ہیں۔ انہوں نے باضابطہ اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں، کوئی کاروائی نہیں۔ آخر کیوں؟ ابھی حال ہی میں دھریندر شاستری نے 160 کلومیٹر کی لمبی پیدل یاترا نکالی تھی، اور وہ یاترا بھی وہ نکال رہے تھے ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے۔ یتی نرسنہنن سرسوتی روزانہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا بیان دیتا ہے، کبھی وہ ترنگا کو ماننے سے انکار کرتا ہے، کبھی وہ ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کے عقائد کا لگاتار وہ مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں، اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں چلتی ہے۔ کئی ایسے جرنلسٹ ہیں جو لائیو شو میں آ کر ہندوستان کے سیکولر آئین کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، اس کے باوجود ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں، ان کے خلاف کوئی نریٹو نہیں، کوئی ایجنڈا نہیں، جبکہ مفتی شمائل ندوی نے دیش کے خلاف کوئی بات نہیں کہی ہے۔ انہوں نے دیش کے مسلمانوں کو اسلامی شریعت اپنانے کی بات کی ہے۔ انہوں نے دیش کے مسلمانوں سے خطاب کیا کہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، ترقی کرنا ہے، تو آپ کو اپنی زندگی میں اسلام کے نظام کو نافذ کرنا ہوگا۔ انہوں نے ایک لفظ بھی کہیں پر نہیں کہا کہ ہندوستان کے آئین کو شریعت کے آئین سے ریپلیس کر دیا جائے، قرآن کا دستور اس کی جگہ نافذ کر دیا جائے۔ یہ پورا کا پورا نیریٹو ہی غلط ہے۔ لیکن سچائی یہی ہے کہ مفتی شمائل ندوی نے جس طرح اکیڈمک گفتگو کی، جس طرح انہوں نے علماء کرام کی ایک اچھی شبیہ قائم کی، دنیا بھر میں ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ مدرسے کا پڑھا ہوا اتنا قابل ہو سکتا ہے، اتنی اچھی زبان بول سکتا ہے، مہذب انداز میں گفتگو کر سکتا ہے، جو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی کے ڈیبیٹ کا فارمیٹ ہے، اس فارمیٹ کو وہ انڈیا کے لوگوں کو بتا سکتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اس ڈیبیٹ کے بعد ٹی وی چینلوں پر ہونے والی ڈیبیٹ پر سوال اٹھنے لگا تھا، کیونکہ ٹی وی چینلوں پر جو ڈیبیٹ ہوتی ہے تو وہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی، بلکہ ایک طرح کی وہ لڑائی ہوتی ہے۔ ڈیبیٹ میں چند لوگ بیٹھ کر
एक दूसरे पर हमला करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कोई नतीजा नहीं निकल पाता, आपस में लड़ाइयाँ करवाई जाती है ताकि उनकी टीआरपी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको देखें। और इसी वजह से अब लोगों ने डिबेट में जाना तो छोड़िए, टीवी चैनलों की डिबेट को लोगों ने देखना भी बंद कर दिया। ऐसे माहौल में जब ये डिबेट होती है तो सब लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया, इसको देखा, इसकी तारीफ की और लोगों ने कहना भी शुरू कर दिया टीवी चैनलों को भी ऐसा ही डिबेट कराना चाहिए। और इसकी वजह से टीवी चैनलों की टीआरपी घटने लगी, उनका मजाक बनने लगा। उधर राइट विंग को मौका चाहिए था और अब आकर इन सभी ने एक साथ हल्ला बोल दिया है मुफ्ती शमाइल नदवी पर कि उन्होंने कट्टरपंथी बनाने वाला बयान दिया है। और इस फहरिस्त में रूबिका लियाकत जैसी मोहतरमा भी आ गई है। ये वही रूबिका लियाकत है जिसने पहले दिन या अभी तक कोई एक भी पॉजिटिव ट्वीट नहीं किया। ये हमेशा मुसलमानों को गलत ठहराने की कोशिश करती है कि मदरसों में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है, या कभी ये दावा करती है कि उलमा दाढ़ी टोपी वाले अच्छी जुबान नहीं जानते। कभी इस मोहतरमा का दावा यह होता है कि मुसलमानों को बोलने का सलीका नहीं है। लेकिन आज जब एक आलिम दीन ने पूरी दुनिया में अपनी एक शनाख्त कायम की तो इसने उसकी सताइश नहीं की, इसने उसको सपोर्ट नहीं किया, उसके फेवर में एक भी ट्वीट नहीं किया। और जैसे ही मुफ्ती शमाइल नदवी के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा चला तो इसने भी फौरन बहती गंगा में हाथ धो लिया अपना और एक आकर के ट्वीट कर दिया कि इस मौलाना की शनाख्त से हिंदुस्तानी हटाकर देखो, फिर तमाशा खुद सामने आ जाएगा। देखो कौन सा मुल्क इसको पनाह देता है, जो अपने ही मुल्क का नहीं वो कहीं का नहीं होता। भारत आईन से चलता है, शरीयत से नहीं। इसी आईनी आज़ादी का फ़ायदा उठाकर ये नादान मौलाना जहर उगल रहा है। अरब ममालिक इंतहा पसंदी को दफन कर रहे हैं और ये कन्वर्टेड मुसलमान भारत में उसी इंतहा पसंदी को जिंदा करना चाहता है। ये शख्स मुल्क के लिए डेंजरस और ख़तरा है। हुकूमत को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो रूबिका लियाकत यहाँ तक पहुँच गई इनको बदनाम करने के लिए, इनके खिलाफ ट्वीट करने के लिए। लेकिन एक हफ्ते के दौरान रूबिका लियाकत ने एक भी ट्वीट नहीं किया। दूसरी तरफ साइमा आरजे को देखिए, उसने उसी दिन एक ट्वीट कर दिया कि खुदा के वजूद पर डिबेट हुई और मैंने उस डिबेट को देखा। जावेद अख्तर लॉजिक के साथ बात नहीं कर रहे थे, वो अच्छी दलील नहीं दे पा रहे थे। दूसरी तरफ मुफ्ती शमाइल नदवी लॉजिकल दलील दे रहे थे, दलील की बुनियाद पर वो बात कर रहे थे और उन्होंने जावेद अख्तर को एक तरह से जेर कर दिया। ये साइमा का ट्वीट था और भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह का ट्वीट किया, सच्चाई को बताया। लेकिन रूबिका लियाकत को ये अच्छी बातें नज़र नहीं आई, मुफ्ती शमाइल नदवी का एकेडमिक अंदाज नज़र नहीं आया। और जैसे ही मुफ्ती शमाइल नदवी के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चला, मोहतरमा रूबिका लियाकत साहिबा ने इस बहती गंगा में हाथ फौरन धो लिया। और इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ लोग वो होते हैं जो सच्चाई पर बात करते हैं या जिनका एजेंडा ये होता है हकीकत को सामने लाना। लेकिन रूबिका लियाकत की मंशा सच्चाई को सामने लाना नहीं या मुसलमानों के एम्पावर के लिए काम करना नहीं, बल्कि रूबिका लियाकत का एजेंडा ही है मुसलमानों को बदनाम करना, मुसलमानों की शबीह बिगाड़ना, मुसलमानों को दहशतगर्द बनाकर पेश करना। और जब भी मुसलमानों के पास एक मौका होता है उन पर लगे इल्जामात को हटाने का, उनकी शबीह को साफ करने का, मुसलमानों की कोई पॉजिटिव तस्वीर और इमेज सामने आती है तो रूबिका लियाकत ऐसे मौका पर चुप हो जाती है। और इसी को मुनाफिकत कहा जाता है, इसी को दोगलापन कहा जाता है। और इस तरह के लोग भरे पड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आप सेकुलर जर्नलिस्ट मानते हैं या जिनके बारे में लगता है कि वो आपकी आवाज़ उठाते हैं, वो भी ऐसे मामलों पर हमारे खिलाफ हो जाते हैं। अब दिलीप मंडल को ही देख लीजिए, लोगों को लगता है कि वो दलित कम्युनिटी से आते हैं, मुसलमानों के फेवर में लिख देते हैं तो वो मुसलमानों के हमनवा बन गए, हीरो बन गए। ट्विटर पर हजारों मुसलमान उनको आइडियल समझ लेते हैं। लेकिन दिलीप मंडल को भी बर्दाश्त नहीं हो सका और उन्होंने आज तक का बचाव भी कर दिया, एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर, और साथ में मुफ्ती शमाइल नदवी पर एतराज भी कर दिया, उनको एंटी नेशनल भी बना दिया दिलीप मंडल ने और कहा इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दिलीप मंडल ने एक दो नहीं बल्कि कई लगातार पोस्ट कर दी है मुफ्ती शमाइल नदवी के खिलाफ, ये कहते हुए कि इन्होंने खुद ये डिबेट की थी, इन्होंने सोशल मीडिया पर फॉलोवर हासिल करने के लिए पूरा स्टेज तैयार किया था, ये अपनी रीच बढ़ाना चाह रहे थे, ये मशहूर होना चाहते हैं और उसके ज़रिए ये लोगों को कट्टरपंथी बनाना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने सब किया। आज तक किया लल्लन टॉप का इस डिबेट से कोई ताल्लुक़ नहीं था और अब उन्होंने इसकी आड़ में आज तक पर सवाल उठाया, लल्लन टॉप पर सवाल उठाया कि क्या लल्लन टॉप को ऐसे डिबेट को लाइव करना चाहिए था, आज तक को ऐसे डिबेट को अपने यहाँ स्पेस देना चाहिए था। लेकिन दिलीप मंडल को ये नहीं पता
کہ اس ڈیبیٹ کی بنیاد خود جاوید اختر نے رکھی، مفتی شمائل ندوی نے نہیں رکھی۔ جاوید اختر نے لگاتار خدا کے وجود کا انکار کیا۔ وہ ویسٹ بنگال جا رہے تھے، مفتی شمائل ندوی نے ان کو ڈیبیٹ کی دعوت دی اور جاوید اختر نے ڈیبیٹ کو ایکسیپٹ کیا۔ دونوں کے درمیان 3 مہینے تک بات چیت چلتی رہی کہ ڈیبیٹ کہاں ہوگی، کیسے ہوگی، کیا فارمیٹ ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا۔ اب دلیپ منڈل کو یہ کچھ بھی پتہ نہیں اور سیدھے سیدھے انہوں نے یک طرفہ تبصرہ کر دیا، ٹویٹر پر لکھ دیا، اور جس انداز سے انہوں نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا ہے اس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ جانکار یہی شخص ہے، اس کے علاوہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ انہوں نے لکھ دیا کہ یہ مناظرہ کولکاتہ کی ایک سنی اسلامی تنظیم وحیین فاؤنڈیشن نے منعقد کرایا تھا۔ انہوں نے اپنے پوسٹ کی پہلی لائن میں ہی لکھ دیا، یہ فیصلہ کس نے کیا تھا کہ مفتی اور جاوید اختر کے درمیان مناظرہ ہوگا؟ یہ مناظرہ کولکتہ کی ایک اسلامی تنظیم وحیین فاؤنڈیشن نے کرایا تھا۔ اس تنظیم کو خود مفتی چلاتے ہیں اور اس کا دعویٰ ہے کہ بھارت میں اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ یہ انڈیا ٹوڈے، آج تک، للن ٹاپ کا کوئی شو نہیں تھا۔ انڈیا ٹوڈے گروپ، آج تک اور للن ٹاپ اس مناظرے میں بعد میں شامل ہوئے۔ ابتدا میں ان کا اس میں شامل ہونا طے ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ اینکر بھی پہلے کوئی اور ہونا تھا۔ آگے انہوں نے ایک لائن لکھی، کون کون یہ جاننا چاہتا ہے کہ مفتی نے سب سے پہلے کس اینکر سے کانٹیکٹ کیا تھا؟ ہاتھ اٹھائیے۔ پورا مجمع مفتی کی تنظیم نے خود جمع کیا تھا۔ تو ان کی پوری اس طرح کی بکواس ہے جس کو میں پڑھ کر سنانا نہیں چاہتا۔ اب ان کا لیول دیکھیے کہ لوگ دشمنی میں کہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور ایسے کئی لوگ ہیں جو ٹویٹر پر کنٹینیو یہی لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو بھڑکانے کا کام کیا ہے۔ مفتی شمائل ندوی کی پرانی کلپ کو وائرل کر کے کہا جا رہا ہے یہ اینٹی نیشنل ہے۔ کچھ لوگوں نے تو ہوم منسٹری کو بھی ٹویٹر پر ٹیگ کر دیا کہ ان کے خلاف کارروائی کرو، اور ایسے موقع پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ دعا کیجئے مفتی شمائل ندوی کے لیے، ان کو سپورٹ کیجئے، دعا کا اہتمام کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ رکھے، تمام شرور و فتن سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے۔ یہ ڈیبیٹ کیسے ہوئی، اس ڈیبیٹ کی انسائیڈ اسٹوری کیا ہے؟ پچھلے دنوں ملر ٹائمز کے دفتر میں تشریف لائے تھے مفتی شمائل ندوی، اور میں نے ان کا تفصیلی پوڈ کاسٹ کیا تھا، ڈیٹیلز میں ان کا انٹرویو ملر ٹائمز پر موجود ہے، تو آپ اسے ضرور دیکھ لیجئے۔